بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جو سوالات باقی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے ہم آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آقا اجازت ہے. بسم اللہ. السلام علیکم جاوید بھائی و مولانا صاحب. وعلیکم السلام. ان کا سوال ہے کہ کیا اجماع اور قیاس جائز ہے؟ اجماع اور قیاس جس معنی میں ہمارے یہاں برادر اسلام میں ہے اس معنی میں ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. قیاس بھی جائز نہیں ہے کہ یہ اس کا حکم یہ ہے تو لہٰذا اس کا بھی حکم یہ ہونا چاہیے. اس طریقے سے قیاس ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام دنیا میں پھر تشریف لائیں گے اور کئی سالوں تک حکومت کریں گے. کیا یہ صحیح ہے رجعت کا معاملہ جو ہے؟ جی، یہ تعجب کی بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ سوال ہے کہ رجعت کے بارے میں عام طور پہ چونکہ پڑھا کم جاتا ہے، بولا کم جاتا ہے، اس لفظ کا سننا کم جاتا ہے، تو یہ بحث رجعت کی ہے کہ یقیناً ہمارے یہاں مسلمات میں سے ہے اور ہمارے یہاں بیسک عقائد میں سے اس کو سمجھا جاتا ہے رجعت کو. تو میں ان کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ رجعت کے بارے میں اس لفظ رے جیم عین تے اس کو آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ اور اس سے ریلیٹڈ بکس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن مل جائے گی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ چینل ون پر ہمیں ہر قسم کے سوشل ٹاک اسلامک ہسٹری مل جاتی ہے، لیکن میری چینل ون کے ایڈمن سے درخواست ہے کہ آپ قیامت کے اوپر پروگرام بنائیے کہ جس میں آخری زمانے کی پیشن گوئیاں، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور اور دجال کی آمد کے بارے میں بتائیے، کیونکہ ہم اپنے پاسٹ کو تو یاد کرتے ہیں لیکن ہم کبھی اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے. آخر آگے کیا ہوگا؟ اور اس طرح کے سوالات ہیں ان کے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں روایات میں ڈفرینٹ جگہ پر، اس کو ہم آج کے حساب سے ڈیکوڈ نہیں کر سکتے. یعنی کوئی چیزیں 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں ہے. یہاں تک کہ کیا چیز ہوگی کیا چیز نہیں ہوگی ہم کسی چیز کے اوپر تطبیق نہیں دے سکتے. ہر زمانے کا انسان اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ بس یہ آخری دور ہے اور اپنے حساب سے وہ علامتوں کو تعین کرتا تھا کہ یہ فلاں کام ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، تاریخ میں اس کا ذکر آیا، یہ ہو گیا، بس اب ظہور ہونے والا ہے، قیامت آنے والی. تو یہ چیزیں کوئی حتمی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے ہم زیادہ انسسٹ کریں اور اس کے بارے میں زیادہ تحقیق کرنے کی کوشش کریں. ہاں، روایات میں ہیں، بکس مل جائے گی جس میں کچھ چیزیں حتمی ہیں، کچھ چیزیں ہوتا رہتا ہے جی. اور ہم اب وہ کس طریقے سے ہوگی اس کی نوعیت نہیں سمجھائی جا سکتی آج کے زمانے میں. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام. I am from AP Vizag. I am a Hindu, but I love to read namaz. I read Quran every day. I want to learn more about Islam, but in learning new things, I am doing little mistakes in namaz because I am Telugu Hindu لپی میں. بٹ اللہ کو مانتی ہوں، دل بہت خوش ہوتا ہے. آپ اسی طرح سے پڑھتے رہیے انشاءاللہ العزیز، اور زیادہ اسلام کے بارے میں معلومات، اور اگر کتابیں چاہتی ہیں تو آپ چینل ون سے رجوع کیجیے، انشاءاللہ وہاں سے کتابیں بھی آپ کو مل جائیں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم جاوید بھائی و مولانا صاحب. السلام. بینک کی FD پر جو انٹرسٹ ملتا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. کئی بار یا کئی ایپیسوڈ میں بتایا جا چکا ہے کہ انڈین بینکس جو نیشنل بینکس ہیں اس میں جو ہم کو FD پہ انٹرسٹ ملتا ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، FD کا کیا ہوا انٹرسٹ جائز ہے یا اس پہ خمس کا مسئلہ ہے؟ یہ انٹرسٹ دیکھیے، بینک کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈین بینک سسٹم میں آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو آٹومیٹکلی انٹرسٹ دیتے ہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی جس دن آپ کی وہ FD میچور ہو تو اس کے انٹرسٹ پر آپ خمس دیں. اس پہ انٹرسٹ کو رکھیں نہیں کہ ہم سال بھر کے بعد اس پہ خمس دیں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ سال بھر کے بعد کچھ بچے گا نہیں. تو آپ اس کو جیسے ہی آپ ملے آپ اس کے انٹرسٹ پہ انیشلی پہلے آپ خمس دیں، اس کے بعد آپ اس کے انٹرسٹ کو یوز کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چینل ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہا ہے الحمدللہ. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ چینل میں دیکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو عامل، عارف یا پھر اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے پاس ہر طرح کی طاقت اور قوت اور علم ہوتا ہے، انہیں علم جفر، علم نائلہ اور ایسے بہت سے علم ہوتے ہیں. ان اعمال کو کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ 40 دن تک یہ پڑھیے تو آپ کے پاس یہ طاقت آ جائے گی. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ علم جفر، علم رمل، اس طریقے کے جتنی بھی علوم ہیں اس کو خود ائمہ طاہرین نے جو ہے منع کیا ہے حاصل کرنے کے لیے.
مگر یہ کہ پہلے اس مقام تک انسان پہنچ چکا ہو کہ جس کے بعد اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ انسان کو جو لوگ آتا ہے تو اسے موسٹلی سے نیگیٹو کام ہی کیا جاتا ہے. جی. تو اب اس کو اس سے باہر نکالنے کے لیے ہی عرفاء یا جو عاملین ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. ادروائز نارمل انسان کے لیے نہیں ہے, کیونکہ پاسبل بھی نہیں ہے. وہ ہماری اور آپ کی 40 دن کی زبان نہیں ہے. جی. وہ جو عارف ہوتے ہیں ان کی زبان سے اگر وہ 40 دن تک وہ ذکر کو دہرائیں تو ایک جگہ تک ایک مقام حاصل ہوتا ہے جس میں یہ کام یہ کر سکتے ہیں. میرا نام زاہدہ ہے, میں مہاراشٹر کولہاپور سے ہوں. میری شادی 1980 میں ہوئی. جب شوہر نے پٹائی کی تو بہت بار گھر سے نکالا اور ابھی بڑھاپے میں بھی گھر سے باہر نکالا ہے. میرے 2 بیٹے ہیں. ابھی میں میرے چھوٹے بیٹے کے پاس رہتی ہوں. میں میرے شوہر سے میرا حق مانگا لیکن وہ بھی نہیں دے رہے ہیں. میں نے وکیل سے بھی پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم لاء کے حساب سے بیوی کا حق شوہر کی کسی پراپرٹی پر نہیں ہے. اگر چھوٹے بیٹے نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر پراپرٹی کی کسی نام پہ ہوتی ہے تو مسلم اور نان مسلم کا بات ہی نہیں ہے یہاں پہ. جی. ایک چیز میں نے خریدی ہے, میرے پاس ایک بائک ہے یا ایک گاڑی ہے, وہ میرے نام پہ ہے, وہ کسی بھی دوسرے کے نام پہ نہیں جا سکتی. بیٹا اگر وارث ہوئے تب بھی نہیں جا سکتی, اس کے لیے انسان کو مرنا پڑے گا. جی. اس میں بھی ڈیورس میں یہ ہے کہ اگر انڈین کانسٹیٹیوشن یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کو ایلیمنی ایک مل جاتی ہے, ایک پیسے اس میں ملتے ہیں, لیکن اسلامی لاء میں جو ہے ایسا کچھ ہے نہیں. لیکن ہاں اگر ان کا اگر خدا نخواستہ اللہ انہیں بھی سلامت رکھے, آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ دونوں کے اختلافات کو ختم کرے, لیکن اس کے بعد اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ ورثے میں اور ارث میں یقیناً شامل ہے. 1/8 آپ کو ملے گا. وہ چاہیں چاہے ہاں 1/8 وہ چاہیں چاہے نہ چاہیں 12.5% کی آپ مالکہ ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مجھے جاننا ہے کہ کیا ون چینل فری ٹو ایئر ہے یا نہیں, یعنی کہ کیا ہم اپنے ڈش اینٹینا کو ون چینل کے سیٹلائٹ انسلات کو کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں؟ یس, اف یو ہیو an 8 to 10 feet dish then you can watch using modulator. آپ بالکل کر سکتے ہیں. چینل ون FTA فری ٹو ایئر چینل ہے. آپ اپنے کیبل آپریٹر سے درخواست کیجئے, انشاءاللہ آپ کو فراہم ہو جائے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. جب مولا عباس کے لاشے کو امام وقت نے نہیں اٹھایا تو ان کا تابوت اٹھانا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر امام حسین کا تابوت اٹھانا صحیح ہے تو مولا عباس کا بھی تابوت اٹھانا صحیح ہے. صحیح ہے, کیونکہ مولا حسین کا تابوت کس نے اٹھایا؟ کسی نے نہیں اٹھایا, ظاہر ہے. محرم میں مچھلی کھا سکتے ہیں کیا؟ بالکل کھا سکتے ہیں. جی. یہ ترک لذت والا معاملہ ہے. جس علاقے میں کھاتے ہیں کھائیے, جو نہیں کھاتا اس کو ضد نہیں کیجیے اس کے اوپر. جی. جس عورت کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہو وہ ڈیتھ کے 4 دن بعد اپنے شوہر کی قبر پہ جا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے یہ مسئلہ عدت کا مسئلہ ہے, اور عدت وفات کے درمیان میں جانا چاہے تو جا سکتی ہے. صرف غیر ضروری کام کے لیے گھر سے نکلنا منع ہے. جی. لیکن اگر ضروری کام ہے, خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو جاتی, کسی وجہ سے کسی بینک میں جانا پڑتا ہے, کچھ فارمیلٹیز ہے, تو اس کے لیے 4 مہینے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جا سکتی ہے. لیکن کسی ایسی جگہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ غیر ضروری تھا, آپ کی بنا بھی کام ہو سکتا تھا, تو وہاں پہ جانے سے مکروہ ہے کہ ایسی جگہ نہ جائے. احترام شوہر میں ان کی زوجہ کو چاہیے کہ کچھ دن تک گھر میں رہیں وہ عدت. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ عاشور کے دن دعا کر سکتے ہیں یا نہیں, کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ عاشور کے دن کیونکہ مولا کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی تھی تو ہم دعا نہیں مانگنا چاہیے, جبکہ خود ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم بہترین جگہ پر ہیں جہاں پر پرسہ لینے کے لیے خود پیغمبر موجود ہیں, مولا موجود ہیں, جناب فاطمہ آئی ہوئی ہیں, تو اگر ہم اس جگہ پر دعا اپنے لیے نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے؟ دوسرا سوال ہے کہ سلام کیا ہم عاشور کے دن کر سکتے ہیں, مصافحہ لے سکتے ہیں؟ سید کونین نقوی دار السلام تنزانیہ سے سوال کر رہے ہیں. جی, ابھی ایک میرا خیال ہے کہ ایک ویڈیو آیا ہے جی جس کی وجہ سے یہ سوال بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں. اس میں دیکھیے سلام کا جواب بہرحال واجب ہے, چونکہ ہم سال بھر سلام کرتے ہیں, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ عاشور کے دن خیال نہیں ہوتا ہے تو لوگ سلام کرتے ہیں. جی. تو اس میں ہمارے کہا جاتا ہے سلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک سلامتی کی دعا ہے. جی. کہیں منع نہیں کیا گیا ہے, لیکن بہتر یہ کہا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ سلام کریں,
اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، یہ الفاظ دہرائیں، جی ایک دوسرے کو مولا کی شہادت کا پرسہ دیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام. مائی سیلف پیکر عباس فرام لکھنؤ. کین یو ٹیل می دی بک فرام وچ آئی کین گیٹ دی فل ڈیٹیلز آف روزہ عاشورہ؟ If you want the full details, you can read Luhuf by Sayyid ibn Taus. آپ ان کی کتاب کو پڑھیں. So Is it in English? انگلش میں بھی ٹرانسلیٹڈ ہے جی اور اردو میں بھی ہے. پلیز آپ لوگ اردو بھی سیکھیے جی اور صرف انگریزی کے چکر میں مت پڑھیے، کیونکہ انگریزی بہت قابل زبان ہو سکتی ہے لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے اور وہ الفاظ نہیں ہیں جو آپ کو معارف کو زیادہ آسانی سے پہنچا سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شیعہ لڑکا ہے اور لڑکی وہابی ہے، تو ان کی شادی ہو سکتی ہے کیا؟ بالکل ہو سکتی ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو دائرہ اسلام میں ہے، ان کے درمیان میں شادی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ولی کی اجازت ضروری. یعنی اگر لڑکی ہے تو اس کے والدین، خاص طور پہ والد، جی اگر والد نہیں ہے تو دادا کی اجازت ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ خود سے فیصلہ کر لیجئے. بہت بہت شکریہ. مسائل زندگی، جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہمارے وقت کے امام حضرت اللہ فروز شریف کی یہ ظہور کب اور کہاں ہوگا، بتائیے. ظہور روز جمعہ ہوگا، مقام خانہ خدا ہوگا. کب ہوگا یہ خود مولا امام کو بھی نہیں معلوم ہے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. آپ کا چینل بہت بڑھیا کام کر رہا ہے الحمدللہ. یہ چینل میرا نہیں آپ کا ہے، اور اللہ پاک آپ کے سارے جتنے بھی ٹیم میں ہیں ان سب کو اللہ پاک خوب ثواب دے، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ سب الحمدللہ. اور دعا کیجئے کہ اس سے زیادہ تقویت اور محنت کریں تاکہ ہم پیغام انسانیت دنیا تک پہنچا سکیں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت کئی جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ ڈی جے میں لگا کر اس میں نوحے لگا کر ماتم کیا جاتا ہے. کہاں تک صحیح ہے یہ؟ یہ ہمارا ماتم کرنا جو ہے، جی یہ ایک طریقے کا ہمیں اپنا اظہار عقیدت و ارادت ہے جی امام حسین کے لیے. اگر جیسے ہی اس کی نوعیت، اس کی شکل جو ہے کسی پارٹی کی طرح ہو جاتی ہے تو یہ جائز نہیں. جائز نہیں. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میں یو پی کانپور سے طارق خان. امام صاحب میرا سوال یہ کہ لوگ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے روزہ کا اتنا زیادہ اس قدر ثواب بتا رہے ہیں جیسے رمضان کے روزے کی کچھ اہمیت ہی نہیں ہے. کیا سچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اہمیت دے رہے تھے؟ اگر آپ جواب دیں سے پہلے بتا دوں کہ ایک عالم اہل سنت کا ویڈیو آیا ہے اور بہترین ویڈیو آیا، اس سلسلے میں آپ نے بھی دیکھا. آپ جواب دیجیے، ان کے زبانی جواب دے دیجیے. جی جی جو میں اپنے کی جگہ میں انہی کے جو میں نے سنا ان کے بہت ہی بہترین انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے. میں اس کے بارے میں پڑھ چکا ہوں. جی خود کسی بھی معتبر کتاب میں یہ جو روزہ عاشور کا روزہ ہے وہ کسی بھی معتبر کتاب میں اہل سنت میں نہیں آیا ہے. جی. اور جہاں آیا ہے وہ ایک کسی کتاب کی شرح میں کسی عالم نے لکھا ہے بنا ریفرنس کے. جی. ایک چیز. دوسری چیز کہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہے کہ ماہ محرم کی 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا، جناب ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی، جناب یونس کے ساتھ، جناب یوسف کے ساتھ، جناب نوح کے ساتھ، دنیا بھر کی دعا قبول ہوئی. جی جی سب قبول ہوئی. جی. تو وہ جو عالم تھے انہوں نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ جو اسلامک کیلنڈر ہے جی اس کی شروعات ہی یہ صرف یہاں سعودی عرب کے میں جو حجاز کا جو ایریا ہے وہاں پر سے شروع ہوئی، اور نبی کے 8ویں جد نے ہی یہ نام رکھے ہیں. قصی نے. جی جی. تو جب 8ویں جد نے نام رکھا ہے ان مہینوں کا، تو جناب آدم کے دور میں تو ماہ محرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. جی. جناب نوح کیا نہیں تھی. جی. تو جب یہ کیلنڈر کا وجود ہی نہیں تھا جی. تو پھر یہ 10ویں تاریخ کہاں سے آئی کہ جب اتنا زیادہ تاکید ہوئی اور سب کچھ یہ پتا ہے کہ اسی تاریخ کو سب کچھ ہوا ہے. جی. یہ بنی امیہ کی اختراع ہے. جی. یہ جو اگر آپ ذات عاشورہ پڑھیں جی تو اس میں ایک ہے تبرکت بہ بنو امیہ، یہ یوم اس دن کو جو ہے مبارک بنایا گیا جی. جی. کہ تاکہ جو ہے لوگ یہ جیسے ابھی ہونے لگا ہے یہ کہنے لگے کہ امام حسین کے لیے خوش نصیبی تھی کہ وہ اس تاریخ کو جو ہے شہید ہوئے. جی. جی. نعوذ باللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام اسد عباس ہے اور میں اعظم گڑھ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا محرم کی 1 تاریخ سے لے کر روز عاشور کا تک کسی
روح کے لیے فاتحہ نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کسی ایصال ثواب کے لیے کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلام علیکم. سلام. میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جب اللہ مردوں کو پھر سے زندہ کرے گا تو مردے بولیں گے کہ ہم تو سو رہے تھے، ہمیں ہمارے خواب گاہ سے کس نے اٹھایا. لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ روحیں ختم نہیں ہوتی بلکہ برزخ جاتی ہیں جہاں ان کو سزا یا جزا ملتی ہے. تو کون سی بات صحیح ہے؟ یہ میرا خیال ہے دو الگ الگ چیزیں اس میں خلط ہوئی ہیں. جی. پہلا والا واقعہ جو ہے، ہم جو سو رہے تھے اور ہمیں کس نے بیدار کر دیا، وہ روحوں کا مرے ہوئے لوگوں کے لیے، بلکہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے جی. کہ جہاں پر وہ واقعہ کچھ سو رہے تھے اور پھر یہ ہوا کتنی دیر سوئے. جی. کسی نے کہا شاید ایک دن یا کچھ آدھا دن. جی. تو یہ ان کا واقعہ ہے. جی. اور یہ روحوں کا مسئلہ مردوں کا واقعہ ہے. تو یہ دو الگ الگ واقعے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی ہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ایک شخص کی خریدی پراپرٹی ہے پر اس کی اولاد نہیں ہوئی، پھر اس کے ایک سگی بہن اور ایک بھائی اور بہن سوتیلے ہیں، لیکن اس کی سگی بہن اس کے سامنے مر جاتی ہے، تو اس پراپرٹی کا حقدار کون ہوگا؟ اب جو ورثہ میں ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ابھی گھر میں کون کون ہے. جی. اگر دادا زندہ ہے یا والد زندہ ہے یا بیوی زندہ ہے تو ان کو ملے گی. اس کے بعد جو ہے درجے دوم پہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر پہلے طبقے میں اگر بیٹے اولاد نہیں ہے اور والدین نہیں، جی. ان کے بعد دوسرے میں دیکھنا پڑے گا بھائی بہن کون کون ہے. وہ نہیں ہے تو ماموں کو دیکھنا پڑے گا. اگر ماموں نہیں ہے تو ان کی اعلی اولاد یا بھائی کی اعلی اولاد، ان سب کے طبقے بندی ہے. اگر ڈیٹیل سے دیکھنا ہے تو پھر آپ توضیح میں دیکھیں، اس میں اچھے سے بیان کیا گیا ہے کہ طبقے اولا میں نہیں ہے تو پھر طبقے ثانی میں جائے گی، طبقے ثانی میں نہیں تو طبقے ثالث میں جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چینل ون کے مولانا صاحب کو سلام. علیکم السلام. ایک التجا ہے ون چینل مولا علیہ السلام کی تمام حالات ولادت سے شہادت تک بھی دکھائے. میں کولکتہ سے مہر النساء بول رہی ہوں. انشاءاللہ آپ کی اس خواہش کو ایڈمن تک ضرور پہنچا دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کولکتہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روز عاشورہ میں فجر کی اذان جناب شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، لیکن روز عاشورہ وقت ظہر کی اذان کس نے دی؟ پلیز اس کا جواب دیجیے. وہاں پہ وقت عصر جو حالات جنگ تھے اس وقت جو ہے ظہر کے وقت اس وقت اذان نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جو ہے نماز خوف تھی. جی. تو اس میں اقامت کا بھی ذکر نہیں ملتا ہے. جی. وہاں پہ صرف 2 رکعت نماز قصر کا ذکر ملتا ہے کہ جس کے درمیان میں جناب سعید کو اتنے تیر لگے تھے کہ وہ نماز ختم ہوتے ہوتے شہید ہو گئے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم فرام جھلاور راجستھان. بال لمبے ہونے کی وجہ سے دوپٹے کے نیچے سے پیچھے بال نہیں چھپ پاتے، کیا ایسے میں نماز ہو جاتی ہے؟ تو آپ کوئی چادر اوڑھ کے نماز پڑھیں. جی. اور ضروری نہیں کہ آپ دوپٹے میں نماز پڑھیں، یا آپ اپنے بالوں کو اس طریقے سے سمیٹ لیں کہ وہ چھپے رہیں تاکہ باہر نہ جھلکے. ورنہ اگر بال جان بوجھ کے آپ نے اگر جان بوجھ کے ہے تو نماز باطل ہے آپ کی. اسلام میں بدلہ لینا جائز ہے؟ سید مہدی حیدر نقوی، نور نگر، جامع نگر، نیو دہلی. اگر آپ کو کوئی لگاتار نقصان پہنچاتا ہے، جادو کرتا ہے جی. اور آپ کو کرانے والے کا معلوم ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ خدا چینل کے اس پروگرام کو عروج عطا فرمائے. دیکھیے، بدلہ لینا جو ہے پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس سے مراد کیا ہے. جی. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ بھی جادو کرنا چاہتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس کی اصلاح ہو، کیونکہ کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو آپ اذیت دیں، صرف یہ ہے کہ آپ اس کو اصلاح کی دعا کریں. Sir, I am from Pakistan and I watch this channel with full concentration. I have learned a lot from this show. So my question is that if a person has 4 daughters and is still unmarried, so if their parents want to go for Hajj, is it right for them to do Hajj, or first they should settle their daughters and get them married? فرسٹ آف آل کہ حج پہ جانے کے لیے شرط استطاعت ہے. جی. اگر وہ فائنینشلی اسٹیبل ہیں، اتنے وہ مستطیع ہیں کہ وہ حج پہ جا کے واپس آنے کے بعد اتنے ان کے پاس حیثیت ہے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکتے ہیں، تو پہلے مرحلے میں ان کا حج پہ جانا واجب ہے. وہ بات دوسری ہے کہ اخلاقی طور پر انہیں ان کی ذمہ داری، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، لیکن حج پر مستطیع کا جانا واجب ہے اور اس کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے. شکریہ. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پڑھ دیتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی.
السلام اینڈ چینل ون کے تمام لوگ. اگر آگرہ سے بول رہے ہیں, میرے 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ عورت کو شوہر کا یہ حکم دینا کہ عورت کو شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا ہی کرنا ہے, کیا یہ حکم عورت پر واجب ہے؟ اگر ویسے تو شوہر کو حکم دینے کی وہ یعنی پرمیشن نہیں ہے, جو اس کی زوجہ ہیں. اطاعت جو ہے وہ اس کی خدمت کرنا اس کی اوپر ذمہ داری ہے. یعنی زوجہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے. شوہر کے ہر حکم کو عمل کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اس کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ہے. جی, وہ بھی جو شرعی حدود ہے اس میں. بس جی, یہ کہ حکم یہ دے کہ اس کی اطاعت ہے. اطاعت وہ حاکمیت والی اطاعت سے مراد نہیں ہے. جی, جہاں پہ جو چیزیں بیان کی گئی ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو یہ نہیں کرنا, ورنہ کہے کہ آپ کو گھر سے کل سے گھر میں کھانا پکانا ہے, تو کہے کہ ہمیں ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے, تو کہے کہ نہیں ہم حکم دے رہے ہیں, آپ اس پوزیشن پہ نہیں ہے. اور عورت پر شوہر کے کون کون سے حکم بجا لانا واجب ہیں؟ جو اس کی شوہرداری سے ریلیٹڈ ہے وہ واجب ہے. جی, اس سے زیادہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں. السلام علیکم علی جاوید بھائی اور مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا پہلا سوال ہے, ابو لولو فیروز اور عبداللہ ابن سبا کون تھے؟ ان دونوں کے بارے میں عجیب باتیں مشہور ہیں, ان باتوں میں حقیقت کیا ہے؟ ابو لولو فیروز اور عبداللہ ابن سبا. ابو لولو فیروز کے بارے میں سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ آدمی مسلمان نہیں تھا, مجوسی تھا. جی. دوسری بات یہ کہ یہ خلیفہ ثانی کا غلام تھا, اس سے شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی. عبداللہ ابن سبا کے بارے میں بھی یہ ایک یہودی تھا جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان میں اس نے اپنے آپ کو ایسا دکھاتا تھا, ایسا پورٹرے کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں, اور کچھ اس کے بیانات ایسے ملتے ہیں کہ وہ خلافت کے مخالف تھا. جی. وہ اس کو کسی سے محبت نہیں تھی. جی, اسلام دشمن تھا, اسلام کا وہ دشمن تھا. جی. نہ وہ شیعوں سے اس کا کوئی تعلق ہے, نہ وہ اہل سنت سے تعلق تھا. اس کا کام یہ تھا کہ فتنہ فساد کریٹ کرنا, جس کی وجہ سے امت اسلامیہ میں جھگڑا ہو. دوسرا سوال ہے کہ موبائل کی کور میں اگر کوئی جانور کی تصویر ہو تو اس استعمال کیا جا سکتا ہے؟ استعمال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ پہننے کی چیز نہیں ہے کہ جس پہ آپ کو نماز آپ کی مکروہ ہو جائے. السلام علیکم حضرت. سلام. میں کھڑگپور ویسٹ بنگال سے بہت زیادہ پریشان حال ہوں. زندگی اندھیرے میں گزر رہی ہے, کوئی راستہ نہیں نظر آتا ہے حالات درست کرنے میں. بس مولا کی زیارت کا ارمان ہے دل میں کہ ایک بار مولا کے روضے پر لپٹ جاؤں, اور لیکن غریبی کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہوں. دعا کیجئے کہ میرا ارمان پورا ہو جائے. باراللہ ہم سب کو توفیق دے. جن کے حالات اچھے نہیں ہیں ان کو بھی خدا ان کے لیے راستہ فراہم کرے, جس سے بھی ان سب کو بھی یہ زیارت کا شرف حاصل ہو. لیکن ایک چیز جو الحمدللہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ خاص طور پہ کچھ مناسبات پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس دن, جیسے یوم عاشورہ کے لیے ہے, کہ اگر آپ زیارت پڑھتے ہیں تو بالکل اس کا ثواب ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ خود زری کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت پڑھیں یا سلام دیں. تو ہم اپنے گھر سے بھی مولا کو سلام دے سکتے ہیں, اور یقیناً وہ ہمارا جواب بھی دیتے ہیں. اور ہر نماز کے بعد ہم تو کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب, میری آنٹی کا 2 کڈنی فیلئر ہو گیا ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا ہے, کچھ دعا بتا دیجئے. ہم دعا کر سکتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, اور تمام ناظرین سے بھی درخواست ہے دعا کریں اس مریض کے لیے اور تمام مرضائے مومن و مومنات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کلی عطا فرمائے. سلام. علیکم السلام. اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظر لگ گئی ہے. یہ نظر لگنا کیا ہے, اور کیا سچ میں نظر لگتی ہے؟ جی بالکل نظر لگتی ہے, اور اس کے لیے جو ہے ایک آیت قرآن بھی ہے, وہی یکاد اکثر لوگوں کے گھروں پر آپ نے دیکھا ہوگا فریم میں آویزاں ہوتی ہے, اور چشم بد جسے کہا جاتا ہے یہ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ہر چیز میں یہ سمجھنا بھی مناسب نہیں ہے کہ ہر جگہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2-3 چیزیں نہ جانے کیا ہے, کہ جادو ہو گیا ہے, نظر لگ گئی ہے, بندش کر دی کسی. جی. یہ چیزیں جو ہے جو پائی جاتی ہے وہ ہر چیز اتنی سمپل نہیں ہوتی ہے. مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ اس کے پاس آج کے زمانے میں اتنا ٹائم ہے کہ بیٹھ کے وہ جادو ٹونا کر رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ون چینل کو میری بہت دعائیں ہیں. الحمدللہ, بہت بہت شکریہ, اسی طرح دعا کرتے رہیے.
مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ میرے باپ نے شادی کر کے میری ماں کو چھوڑ دیا. میں بہت چھوٹی تھی, میں نے آج تک اپنی ماں کو نہیں دیکھا اور میں ماں کو بہت یاد کرتی ہوں, اور میرے باپ نے بھی مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھا ہے. میں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں رہتی ہوں, جبکہ ماں اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. میں اپنی ماں سے بھی نہیں سکتی. مجھے کوئی دعا بتا دیجیے کہ میں اپنی ماں سے ملاقات کر سکوں. ہم آپ کے اگر والد یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے التماس کریں گے کہ کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا نہیں کیجیے. آپ نے اگر کسی وجہ سے رشتہ ختم کر لیا ہے یا رنجش ہے تو کم سے کم بچے کو ماں سے جو ہے جدا مت کیجیے. یہ اہل بیت کے چاہنے والے یا کسی انسان کا طریقہ نہیں ہے. غور کیجیے, اس بچی کو اپنی ماں سے ملنے کی اجازت دیجیے. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے. میرا نام عرفان ہے اور میں پورے ون چینل کو جاوید بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ میں جاب کرتا ہوں, 1 بجے جاتا ہوں, ظہر اور عصر کی نماز 1 بجے سے پہلے پڑھ سکتا ہوں؟ یہ 1 بجے کا ٹائم تو نہیں ہے ہمارے یہاں. جی ہمارے یہاں یہ ایک اسٹینڈرڈ ٹائمنگ ہو گئی ہے 1 بجے اذان ہونے کی اور ظہر کی نماز کی. جی بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو دیکھیں کہ ان کے محلے میں یا ان کے ایریا میں اذان کتنے بجے ہوتی ہے. جی جیسے جیسے آپ نارتھ میں یا ایسٹ انڈیا کی طرف, بنگال کی طرف یا یو پی بہار کی طرف جائیں گے تو وہاں اذان 12 بجے, کبھی کبھی تھوڑا 12 سے بھی 2-4 منٹ پہلے ہو جاتی ہے. جی تو نیسیسری نہیں ہے کہ آپ 1 بجے کا انتظار کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اس دن اذان کا اصلی وقت کیا ہے. 1 بجے لوگوں کی کنوینئنس کے لیے رکھا گیا ہے کہ جہاں اذان بھی نہیں, نماز کا وقت داخل ہو گیا. جی زوال ہو گیا, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہم عزا خانوں میں شمع, پھول اور اگربتی کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. یہ ایک طریقے کی علامت ہوتی ہے اس جگہ کو نورانی کرنے کی. جی اور قبر وغیرہ پہ بھی جو شمع جلائی جاتی ہے وہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس قبر میں جو آدمی سو رہا ہے اس کے ورثاء ابھی زندہ ہیں, وہ اس کی قبر پر آتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I've heard from many people that Shaban is not a good month for marriage. I just wanted to know whether is it true? This is a month of full of wiladats. How it can be? I mean, there is no possibility. This is the best month for one of the best months. Yeah. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں. ڈاٹر کو شریعت کے حساب سے ان کے باپ کے پراپرٹی اور رینٹ میں کتنا حصہ ملنا چاہیے؟ شریعت کے حساب سے بیٹی کو بیٹے کا ہاف, یا یہ کہیے کہ بیٹے کو بیٹی کا ڈبل. جی معیار یہ بنایا گیا ہے کہ بیٹی کو جتنا ملے گا اس کا ڈبل بیٹے کو ملے گا. تو اگر جس حساب سے گھر میں لوگ ہیں, اگر میں مثال کے طور پر گھر میں 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں تو پراپرٹی کے 4 حصے ہوں گے, کیونکہ ایک بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصہ. جی تو اسی حساب سے یہ کیلکولیٹ ہوگا. یہ باپ کے انتقال کے بعد, باپ کے انتقال کے بعد, مرنے سے پہلے ساری پراپرٹی باپ کی ہے, وہ جس کو دل چاہے دے دے. اگر کوئی شخص کسی کے پراپرٹی کے ساتھ ساتھ کسی کا کفن تک ہڑپ کر جائے اور اس کا حج, روزہ اور نماز, کیا اللہ قبول فرمائے گا؟ شرعاً کسی بھی چیز کا غصب کرنا جائز نہیں ہے. اگر باقی ورثاء جو اس کے مالک لوگ ہیں اگر وہ راضی نہیں ہیں تو ایسے مکان میں, ایسے لباس میں نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے, نماز باطل ہے. کیونکہ مکان اور لباس دونوں کا حلال ہونا یا مباح ہونا جو ضروری ہے. اگر قصبی ہے تو قصبی جگہ پہ نماز یا نہیں ہو سکتی, عبادت نہیں ہو سکتی. کیا شریعت میں کالا بلیک امامہ صرف سید پہن سکتے ہیں؟ فی الحال جو رائج ہے ہمارے درمیان میں, علماء حوزہ کے درمیان میں اور ہمارے مومنین کے درمیان میں, وہ یہ ہے کہ سادات کے لیے سیاہ امامہ معین کیا گیا ہے اور غیر سادات کے لیے سفید امامہ معین کیا گیا. شریعت سے اس سے مطلب نہیں. کوئی نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. سید عباس صفوی, ریٹائرڈ ڈائریکٹر آف کامرس, گورنمنٹ آف انڈیا. جناب عمران رسول صاحب اینڈ جناب جاوید زیدی صاحب, السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ایام اضحیٰ ہیں اس لیے مبارکباد نہیں دے رہا ہوں, مگر اتنا ضرور عرض کروں گا کہ چینل ون کے پروگرام پر محرم کے پروگرام بہت اچھے تھے. خدا آپ سب کو اس کا
کہ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس کا ثواب جاری رہے۔ اس طرح آپ کے پروگرام میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوتی رہے، یہی دعا ہے۔ سید جعفر عباس صفوی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور تمام ناظرین سے ہم التماس کریں گے کہ چینل وین کے لیے یا جتنے علماء کرام آتے ہیں اور جتنے ہمارے مراجع کرام ہیں، علماء حق ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں، اور خاص طور سے تمام مومنین کے لیے، تمام زائرین کے لیے جو عنقریب کربلا معلیٰ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اربعین کی زیارت کے لیے، ان کے حق میں دعا کریں کہ کرۂ ارض پہ جہاں جہاں محبان اہل بیت شہیدان کربلا علیہ السلام کے ماتمدار عزادار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرمائے۔ آغا بھی دعا فرما دیجیے۔ بس آپ نے ساری دعائیں فرما دی ہیں، بس میں الہی آمین کہہ دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین اکرام، میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے ہیں اور سوالات کے جوابات دیے۔ انشاءاللہ ایام عزا کا ہم خاص خیال رکھتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ مجالس جلوس عزا کا انعقاد کریں گے، اور ادب اور احترام کے ساتھ میں ایام عزا اور پیغام انسانیت دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔